نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک نے کامیابی کے لیے جو صفات کو بیان فرمائے ہیں، ان صفات کا ذکر کئی دن سے چل رہا ہے۔ شرمگاہ کی حفاظت اللہ پاک نے چوتھی صفت کو بیان فرمایا تھا کہ مومنین اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کی ترتیب کیا ہو، اس کے لیے بھی 2-3 بیانات آپ کی خدمت میں پیش کر چکے۔ 5ویں صفت اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں۔ 5ویں اور 6ٹھی صفت کو اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت میں سمو دیا ہے۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، مومنین مرد اور عورت امانت کا لحاظ رکھتے ہیں اور عہد اور وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ آج ہم امانت پہ گفتگو کرتے ہیں۔ امانت میں خیانت نہیں کرتے، مومن کی صفت ہے یہ۔ امانت کو واپس لوٹا دیتے ہیں۔ جیسی امانت ہے، جس انداز سے سامنے والے نے رکھنے دی ہے، اسی اچھے انداز سے رکھ کر اس کو اس کے وقت مقررہ پر واپس کر دیتے ہیں۔ بہت زیادہ امانت کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ امانت روپیہ پیسہ تو ہے، لیکن امانت یہ بھی ہے، امانت کوئی روپیہ رکھ دیا آپ کے پاس، کوئی سفر پہ جاتے وقت پڑوس نے آپ کے پاس زیورات رکھ دیے، رکھتے ہیں، سمجھے۔ آج تو اعتماد ختم ہو گیا لوگوں پر۔ پہلے بینک میں جمع کرنے کے بجائے پڑوس پر اتنا اعتماد ہوتا تھا کہ آدمی اپنے اور عورتیں اپنے زیورات کو ان کے پاس رکھ کے جاتے، لمبے سفر پہ جاتے، گٹلی باندھ کر رکھ دیتے، جب وہ آتے سفر پہ سے تو ویسا ہی امانت ملتی۔ تو یہ امانت کا اعتماد تو آج بھی ہے الحمدللہ۔ آپ نے پیسہ کسی کا رکھا ہے، زیور رکھے ہیں، اس کے آنے کے بعد اس کو جو کا تو واپس کر دیا، لیکن امانت صرف اسی میں پورا نہیں ہو جاتی ہے۔ امانت کا لفظ جو قرآن نے استعمال کیا ہے بہت وسیع لفظ ہے، اپنے اندر بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ اللہ پاک نے جو فرمایا ہے کہ امانت کا لحاظ رکھتے ہیں، سب سے پہلے یہ زندگی میرے اور آپ کی امانت ہے۔ ہم اس کو جیسا چاہے استعمال نہیں کر سکتے، جس طرح چاہے ہم اس کو یوز نہیں کر سکتے۔ یہ زندگی امانت ہے، اس کے اوقات امانت ہے، صبح شام امانت ہے، دوپہر امانت ہے، یہ لمحات جو گزرتے جا رہے ہیں یہ امانت ہے۔ کل اللہ پاک کی زندگی کے بارے میں، ان اوقات کے گزارنے کے بارے میں پوچھیں گے کہ تم نے زندگی کو ضائع تو نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی میں تو استعمال نہیں کیا، ان لمحات کو تم نے اللہ کی نافرمانی میں احکام کو توڑ کر زندگی گزارنے میں تو آپ نے ضائع نہیں کیا نا۔ یہ پوچھیں گے اللہ پاک، ضرور پوچھیں گے۔ سب فرشتے لکھ رہے ہیں، سب پوچھ رہے ہیں۔ پھر جسم امانت ہے، یہ آنکھ امانت ہے، یہ دل اور دماغ امانت ہے، سب کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ عقل سمجھ امانت ہے، ان عقل کو آپ نے دوسرے کے خلاف پلان بنانے میں تو نہیں استعمال کیا۔ اللہ پاک نے آپ کو عقل دی تھی تاکہ آپ دوسرے کے کام آؤ۔ جو بیچارے بھولے بھالے بے وقوف لوگ ہیں ان کو آپ اپنی عقل سے فائدہ پہنچاؤ، تو آپ نے ان کو نقصان پہنچا دیا۔ آپ نے ایسی تدبیریں کی کہ وہ پریشان ہو گئے، ان کو معلوم بھی نہیں ہوا۔ آپ نے عقل کا استعمال غلط کیا۔ یہ امانت ہے عقل، صلاحیت، آنکھ، کان، ناک، دل، دماغ، پیر، ہاتھ،
جسم کا ہر بال امانت ہے، ہر بال امانت ہے۔ بہت غور کرنا ہے رمضان کے مہینے میں کہ میں اپنے جسم سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، اپنی عقل سے میں فائدہ اٹھا رہا ہوں کہ نقصان پہنچا رہا ہوں۔ میری ہاتھ سے، زبان سے، دانت سے جو چاہے بول دیا۔ اللہ پاک فرما رہے قرآن میں نہیں چلے گا ایسا۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ اللہ پاک فرما رہے آپ ایسی بات کو مت بیان کرو جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ کوئی بھی بات سنی اس کو پھیلانا شروع کر دیے، تحقیق تو کرو۔ ان السمع، یہ کان، والبصر، یہ آنکھ، والفؤاد، یہ دل، کل اللہ رب العزت سب سے پوچھیں گے۔ ان تمام جو اللہ پاک نے امانتیں دی ہے مجھے اور آپ کو، یہ استعمال کرنے کے لیے دی ہے۔ ہم آنکھ خرید کے نہیں لائے، ہمارے ماں باپ نے یہ جسم خرید کے نہیں لائے، ایک ایک پرزہ ماں کے پیٹ سے اللہ پاک نے بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ میرے اور آپ کا نہیں ہے، یہ امانت ہے، اللہ نے استعمال کرنے کے لیے دیا۔ اوقات امانت ہے۔ اوقات، کوئی کسی کے یہاں ملازمت کر رہا ہے 8 گھنٹے 10 گھنٹے، اس میں 6 گھنٹے دے رہا ہے، تنخواہ پوری لے رہا ہے، یہ امانت میں خیانت کر رہا ہے، یہ حرام روزی کو اپنے گھر میں لا رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، گلے سے پیسے اٹھا رہا ہے، زبان دے کر وعدہ خلافی کر رہا ہے۔ آپ کے باس نے آپ پر اعتماد کیا، پوری دکان اور پورا اسٹور آپ کے حوالے کر دیا، اس میں آپ تھوڑی تھوڑی خیانت کر رہے ہیں، معلوم نہیں پڑ رہا ہے، کسی کو نہیں معلوم، اللہ دیکھ رہے، اللہ دیکھ رہے۔ یہ پیسہ میں اور آپ نہیں بٹور رہے، جہنم کی آگ کو بٹور رہے۔ کسی کا حق ہے آپ کے پاس، امانت ہے یہ۔ اللہ پاک فرما رہے اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو، اپنے ساتھ بھی خیانت مت کرو۔ یعنی کیا مطلب؟ جو اللہ پاک نے دیا ہے مجھے اور آپ کو، جو بھی صلاحیت جو دی ہے، یہ امانت ہے۔ اب میں بڑی پوسٹ پر ہوں، ایک تو 8 گھنٹے کے بجائے 4 گھنٹے دیتا ہوں، اور اس میں بھی میں لوگوں کے کام بغیر رشوت کے نہیں کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے آپ کو صلاحیت دی ہے، منصب دیا ہے، تو وہ تو کام فری کرنا ہوگا نا۔ لوگوں کی کھال کھینچ رہا ہوں میں، لوگوں کا خون چوس رہا ہوں۔ آپ دیکھ لو گورنمنٹ کے جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں، ایک ایک کام کے لیے، ایک ایک فائل کے لیے کتنے جوتے گھسنے پڑتے ہیں۔ حالانکہ کام کرنے کے مکلف ہے جتنے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن اکثر افسر غائب، اور ہے بھی تو بڑی بڑی رشوت کے بغیر کام نہیں ہوگا۔ میرے بزرگ و عزیزوں، کل معلوم پڑے گا۔ یہ آگ کے انگارے بدن کو لگائے جائیں گے، یہ مال جس کو ہم نے جمع کیا ہے اور اپنے بیوی بچوں کو عیش و عشرت میں ہم نے خرچ کیا ہے، کل یہ اولاد میرے آپ کے سر پر جوتے مارے گی۔ آپ دیکھو، آج ہم پریشان ہیں اپنی اولاد سے، بات نہیں مانتی، کوئی حکم ہم کہے تو اس کو پورا نہیں کرتی، سامنے جواب دیتی ہے۔ اپنی کمائیوں پہ تو غور کرو کہ ہم نے امانت میں خیانت تو نہیں کی۔ یہ پیسہ تو ہم نے اپنے غلط اپنے بیوی بچوں کو پیٹ میں نہیں ڈالا ہے، ہم نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا، بچوں نے ہمیں بھلا دیا۔ آج ہفتے 10 دن 1 سال بچے ملنے کے لیے پریشان ہیں، ماں باپ ملنے کے لیے پریشان ہیں، لیکن بچے فون کرنے تیار نہیں۔ آخر میں ماں باپ کو یہی اولاد جن کو ہم نے بہت جتن سے پالا تھا، بہت امیدیں لگائی تھی، اللہ پاک نے سب پانی پھیر دیا، ہمیں اولڈ ایج ہوم میں داخل کر دیا، جہاں پر بوڑھے اور بوڑھی عورتوں کو دیکھا جاتا ہے۔ میرے بزرگ عزیزوں، یہ سب ہو رہا ہے، آپ کے ملک میں ہو رہا ہے، اسلامی ممالک میں ہو رہا ہے، سب جگہ ہونا شروع ہو گیا۔ پہلے تو صرف یورپ میں ہوتا تھا۔ تو یہ امانت ہے۔ کسی نے، آپ نے کسی کی کوئی چیز لی ہے استعمال کرنے کے لیے، کوئی پیالہ ہے، قلم ہے، گھڑی ہے، کتاب ہے، آپ اس کو ضرورت پورا کر کے واپس کر دو۔ گاڑی ہے، آپ فوراً دے دو، یہ امانت ہے اس کی۔ عاریت کہتے کہ کسی چیز کو لینا، اس کو واپس کر دو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو امانتوں کا پاس و لحاظ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔